ٹخنوں سے اوپر کوئی اگر لباس پہنا جائے، عادت دیٹ از پاجامہ، ٹراؤزرز، شلوار، واٹ ایور آپ جو ویئر کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے، تو اس کو سمجھا جاتا ہے یہ فیشن ہے۔ یہ فیشن ہے یا بے حیائی ہے، یہ تو میم بہتر بتائیں گی، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ آئی واز ویری فاؤنڈ آف میوزک۔ میم مجھے یہ ڈسکشن اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ میرے پہ بیتی ہیں یہ باتیں، اور میں ٹیسٹو یا ہیل اور وہ ساری ٹرانس سنا کرتا تھا، اور میں بڑے اچھے ساؤنڈ سسٹم کا فاؤنڈ آف ہوا کرتا تھا، لیکن چونکہ وہ زمانہ جاہلیت تھا اور وہ میں اس کو ماڈرنائزیشن سمجھتا تھا۔ اسلام سے ماڈرن تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے۔ جو میں نے اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کی، اللہ نے جب مجھے ہدایت دی، پڑھنا شروع کیا، اس سے ماڈرن دنیا میں کوئی مذہب نہیں، اس سے کھلا واضح صاف شفاف مذہب میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے دنیا پھری ہے، میں نے دیکھا ہے، لیکن آپ یقین کیجیے میم ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، میں شو کر کے نکلا، اور اب الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں ٹریول کروں، چاہے وہ پاکستان ہو، پاکستان سے باہر ہو، شہر میں چل رہا ہوں تو میری گاڑیوں میں تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے، اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر اس کو اس طرح سے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک دن بیچ میں بھی ایسے 3-4 دن پہلے میں نے کہا یار بڑے دن ہو گئے میں نے کوئی میوزک کی کوئی وائب نہیں سنی، ہو سکتا ہے کہ میں اس کو مس کر رہا ہوں زندگی میں۔ آپ یقین کیجئے دس از 100% ٹرو ایکسپیرینس، 3 جگہ میری گاڑی ٹھوک گئی۔ اچھا، ہلکا سا میں نے میوزک آن کیا اپنے آفس سے، یہاں سے نکل کے مے بی ناٹ مور دین 2 کلومیٹرز، اور اگر میں کہیں سے بچا رہا تھا تو لوگ میری گاڑی میں گاڑی ٹھوک رہے تھے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکتیں ہیں کہ آپ کو نشانیاں اترنی شروع ہو جاتی ہیں کہ واپس آؤ، اصل کی طرف واپس آؤ۔ اور جب میں نے سوچا کہ مجھ سے غلطی کیا ہو رہی ہے، میں کیا کروں، جب میں نے تلاوت دوبارہ لگائی میرے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا، تو آپ یقین کیجیے میں ایسا کام، ایسا ایزی ہو کے دوبارہ اپنے کاموں میں پہنچا اپنے واپس، کہ مجھے فوری سمجھ لگ گئی کہ میں یہ لیک کر رہا تھا۔ اچھا، آپ کی اس بات سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بات آگے بڑھانی چاہیے جی کہ حیا کو ختم کرنے کے لیے میوزک کا اپنا بہت بڑا کردار ہے۔ ایگزیکٹلی شیطان کی اذان ہے، اور آپ دیکھیے کہ جو کچھ سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ جو کچھ حسن صوتی سے ہمارے اندر جاتا ہے، یعنی خوبصورت آوازیں اور یعنی خوبصورت کلام ہے، اگر وہ ہم سنتے ہیں تو ہمارے بیک آف مائنڈ پہ چلا جاتا ہے، اور وہ پھر یعنی وہ چیز جو ہے وہ پھر ہمیں کنٹرول کرتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ سانگز کے ذریعے سے ہمیں کیسے بے حیائی سکھائی گئی، ان نغموں کے ذریعے سے، ان گیتوں کے ذریعے سے جن کو سب لوگ اب اپنے لیے بالکل جائز سمجھتے ہیں۔ اور 2 باتیں جو میں اس وقت پہ پچھلی باتوں کے حوالے سے کرنا چاہوں گی، ایک تو ابھی جنہوں نے کویسچن کیا تھا یہ کہ شرعی پردہ جو ہے وہ اب گھر کے اندر ختم ہو گیا، اور گھر کے اندر نامحرم بھی آ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ یعنی نیچرلی جب قوموں کا مزاج بدلتا ہے نا تو اس میں تبدیلی کی جو رو ہے وہ کہیں رکتی نہیں ہے، اور وہ سفر جو ہے وہ یعنی گھر سے باہر سے شروع ہوتا ہے لیکن وہ گھروں کے اندر تک در آتا ہے۔ تو یہ یعنی یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ دینداروں نے بھی کس طرح سے اس اثر کو قبول کر لیا۔ دوسری بات جو میں آپ سے کر رہی تھی کہ یعنی نوائے وقت کے حوالے سے، کہ نوائے وقت کے آفس میں کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، اس بارے میں آپس میں ڈسکشن ہوئی کہ ایک والد نے اپنی بیٹی کے ساتھ غلط معاملہ کیا، تو ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ ہم اس خبر کو شائع کریں یا نہ کریں۔ تو اس ڈسکشن کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ اگر ہم یہ خبر نہ دیں تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن دینے کا بہت بڑا نقصان ہے، کہ آپ جس وقت بے حیائی کی بات کو سپریڈ آؤٹ کرتے ہو تو سپریڈ آؤٹ کرنے کے بہت برے نقصانات ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ بات اس حوالے سے کی ہے کہ اگر ڈریس کوڈ کا خیال گھر کے اندر بھی نہیں رکھا جاتا تو اس طرح کے واقعات کی کثرت